وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ ہم نے انسان اور جنات کو جو ہے پیدا کیا صرف محض خالص اپنی عبادت کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کو متوجہ کر کے فرماتے ہیں کہ میں نے تو جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن یہ دنیا کی چمک دھمک، یہ روشن ستارے، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ دنیا کی اشیاء، غرض ہے کہ پوری کی پوری دنیا انسان کے لیے پیدا کی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس۔ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم فلا یستطیعون، اور پھر ایک جگہ دوسری جگہ میں فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے کہ انسان پر پانچوں وقت کی نماز جو ہے فرض ہے ان کے مقررہ وقتوں میں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ لیکن ان کے وقتوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز کو قضا کر کے عصر میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، بہترین سانچے میں بنا دیا ہے۔ اس جیسا انسان جیسا خوبصورت میں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں بنایا۔ جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں تمام کے تمام اندر انسان جو ہے اشرف المخلوقات، سب سے اعلیٰ کوالٹی کا انسان ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو ہاتھ دیے، پیر دیے، جس کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو پھر فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے وہی دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کی زکوٰۃ نکلتی ہے اور انسان کو نکالنا چاہیے۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جو اتنی بہترین اور اعلیٰ کوالٹی کی جو نعمتیں عطا کی ہیں، دی ہیں، ہاتھ دی ہیں صحیح سالم، کان دیے ہیں، پیر دیے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں، تو اللہ کی اس کی بھی زکوٰۃ ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ اچھا، اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنے کے بعد ان میں آخر النبی، آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کو معراج پہ بلا کے 5 وقتوں کی نماز کو دیا، اور پھر آخر میں کیا کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ 5 وقت کی نماز لے جاؤ محمد، اور اس میں اپنی امتیوں کو خوشخبری دے دو کہ اب یہ تمہاری امت 5 وقت کی نماز ادا کرے گی، لیکن اس کو ملے گا 50 نمازوں کا ثواب۔ اگر آپ کی امت یہ کام کر رہی ہے، یہ 5 وقت کی نماز ادا کر رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جو پیر دیے، ہاتھ دیے، زبان دیے، سر دیے، پاؤں دیے، جو بھی جتنے بھی اعضاء ہیں، تو گویا کہ ہم اور آپ ان کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ ورنہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو خبردار ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مال کو تم جمع کر رہے ہو، اکٹھا کر رہے ہو، اور دین سے الگ ہو کر کے بد دینی میں جا کر کے اس مال کو ہڑپ کر کے کوشش کر رہے ہو اور جمع کر رہے ہو، رات دن ایک کر کے، بیوی بچے سے الگ ہو کر کے، اور دین کی پرواہ کیے بغیر جمع کر رہے ہو، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن اس مال کا حساب لیا جائے گا، اور اس مال کا حساب اگر نہیں دے پاؤ گے تو اس مال کو تمہارے اژدہے کی شکل دے دیا جائے گا، اور اژدہے کی شکل دے کر کے تم کو کہا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کے ذریعے سے کہ یہی ہے تمہارا مال جس کو تم نے رات و دن اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر کے ہمارے گھروں میں تو ڈال دیا جائے گا اس مال کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ذکر سے مراد یہاں نماز ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری نماز سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم ان کی معیشت میں تنگی کر دیں گے، ان کی معیشت میں تنگی کر دیں گے۔
اب معیشت سے کیا مراد ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں معیشت سے مراد ایک یہ ہے کہ ان کی دنیاوی زندگی میں مالی استطاعت بہت زیادہ ہوں گی، بظاہر دیکھنے میں وہ مالدار ہوگا، ہر قسم کی چیزیں ان کے پاس مہیا ہوں گی، لیکن ان کے باوجود سکون قلب، یعنی جو سکون ان کو حاصل ہونا چاہیے دل کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے نکال لے گا، چھین لے گا۔ پھر ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ بے چینی اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ ہم کہاں جائیں جو ہم کو سکون ملے۔ نہیں کہہ رہا میرے بھائیوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے فَأَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ان کے معیشت میں کمی کر دی جائے گی۔ محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ان لوگوں کے لیے پھر قرآن میں جگہ جگہ پہ انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، کہ وہ لوگ جن کے باپ دادا والدین ان کے وارثوں میں ایسے لوگ تھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، پانچوں وقت کی نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سا مال کمایا، اور مال کمانے کے بعد جب وہ اس دنیا سے پردہ فرمائے، اس دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ان کو بلا لیا، تو اس مال کو جب وہ چھوڑ کے گئے تو ان کی اولاد جو پیدا ہوئی اور ان کی اولاد نے اس مال کو اپنے قبضے میں لیا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد جو اس کی اولاد آئی، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ترک کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی منمانی زندگی گزارنے لگا، اور اپنی منمانی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ان کے والدین، ان کے باپ دادا نے جس مال کو کمایا تھا اپنی مشقت سے، اس مال کو ایسی جگہ میں لگایا جہاں نہیں لگانا چاہیے، جہاں نہیں لگانا چاہیے تھا۔ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ترک کیا، واتبعوا الشہوات، اور منمانی زندگی گزاری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کیا معاملہ کریں گے، کیا برتاؤ کریں گے، تو فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے لوگوں کے بارے میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ہم اس کی بالکل بھی آخرت میں پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس انسان نے دنیاوی زندگی میں اپنے مال کو ضائع کیا، ایسی جگہ خرچ کیا جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، پانچوں وقت کو ضائع کیا، اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کر دیا، اپنے والدین، اپنے بزرگوں کی یاد کو تازہ نہیں رکھا، مسجد ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھی، اب کیا کیا جائے گا؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اس کو ہم غیا میں ڈال دیں گے، اس کو ہم غیا میں ڈال دیں گے۔ غیا ہے کیا؟ تو ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ غیا ہے یہ تنور قسم کا جہنم کا ایک وادی ہے، جہنم میں ایک وادی ہے، اس کا نام ہے غیا، اس کی شکل ہوگی تنور نما۔ تنور نما مثال کے طور پر اوپر میں ہانڈی جس طرح ہوتی ہے کہ اس کی گردن جو ہوتی ہے چھوٹی اور نیچے جا کر کے بہت بڑی ہو جاتی ہے اس کی جگہ، تو اسی طرح غیا نامی ایک جہنم میں ایک وادی ہے، اس میں اس شخص کو ڈالا جائے گا، اور جہنمیوں کا خون پیپ اور آنسو جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ساری کی ساری چیزیں آ کر کے اس پہ پڑے گی، اور اس کی وجہ سے اس کی انگاری کو بڑھا دیا جائے گا، اس کی آگ کو بڑھا دیا جائے گا، اور اس کے شعلے جو ہی بھڑکیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ اس میں جو جس غیا میں اس کو ڈالا جائے گا وہ شخص بھی اوپر آئے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ آگ تھوڑی سی کم ہو جاؤ، پھر کم ہوگی وہ آگ تو پھر اس کے ساتھ وہ آدمی جائے گا نیچے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہمیشہ۔